بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاطف مجید۔ ناظرین، آج کل پاکستان میں ایک بہت بڑی ڈبیٹ چل رہی ہے ٹرانسجنڈر بل۔ یہ ٹرانسجنڈر بل کیا ہے، جنس کی تبدیلی کیا ہے، اور جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جس نے اس کی مخالفت کی، اور ڈاکٹر فرید پراجا صاحب نے آرٹیکل بھی اس پہ لکھا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ٹرانسجنڈر سب سے پہلے بتا دیں اس بل سے کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، اس بل کا ایک حصہ تو وہ ہے کہ جو خواجہ سرا ہیں، مخنث ہیں، ان کو انسانی حقوق ملنے چاہیے، ان کو روزگار ملے، تعلیم ملے، ان کو معاشرے کے اندر اچھوت نہ بنایا جائے۔ اللہ کی مخلوق ہے، کوئی ان کا اپنا جرم تو نہیں ہے، یعنی وہ اگر اس طرح سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ایک اس کا پہلو ہے، اس پہ ہم حامی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے، ہم تو خود اس کے حامی ہیں۔ جماعت اسلامی نے، الخدمت نے راشن ان کے گھروں پہ، ڈیروں پہ پہنچائے ہیں۔ ایک اس کا پہلو ہے کہ ان کی آڑ کے اچھا سر، یہ جو بل ہے، جو خواجہ سرا ہیں جتنے ہیں، ان کے حوالے سے جو بل ہے، ان کے حقوق ہے، اس میں یہ بھی ہے ان کو پبلک پلیسز پہ چھیڑنا، ہوٹنگ کرنا، یہ سارے، یہ بل کا پہلا حصہ، اس کی جماعت اسلامی تو پوری طرح حمایت کرتی ہے۔ جی بالکل کرتی ہے۔ ہم تو مطلب یہ ہے نا کہ ہم تو ان چیزوں کو محرک ہیں۔ البتہ یہ کہ ان کی آڑ کے اندر ایک اور چیز شروع ہو رہی ہے۔ بل کے اندر یہ میرے پاس موجود ہے، بل کے اندر یہ بات لکھی گئی، اینی پرسن، کوئی آدمی بھی سیلف پرسیوڈ، وہ اگر خود محسوس کرتا ہے کہ میں مرد ہوں، یا خود محسوس کرتا ہے میں عورت ہوں، وہ جا کے اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے بغیر کسی میڈیکل ٹیسٹ کے، بغیر کسی ایویڈنس کے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ، بیچارے مظلوموں کے ساتھ ہے؟ وہ تو اپنا کہتے ہیں جی ہمیں خواجہ سرا لکھیں، وہ تو خود یہ کہتے ہیں۔ اچھا، ان کو نہ لکھیں خواجہ سرا، لیکن ان کو اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں، ہمارے اندر مردانہ صفات زیادہ ہیں، ان کو ٹیسٹ کے بعد ان کو بھی لکھیں، ان کے وہی ہو جو۔ لیکن یہ جو سیلف پرسیوڈ اور اینی پرسن ہے، اس نے ایک راستہ کھولا ہے۔ میرے پاس وہ اعداد و شمار ہیں جو 2021 میں سینٹ میں پیش کیے گئے، کہ جس میں میل ٹو فیمیل 16,154 لوگوں نے یہ کرایا۔ اچھا، 16,154 اپنا جنس تبدیل کرنا چاہ رہے جنس تھے تبدیل کرنے کے لیے، اور یہ حکومت نے دیے ہیں اعداد و شمار۔ جی، اسی طرح عورتیں اور مرد۔ 12,132 یا کیا ہیں کہ جنہوں نے عورت سے مرد بننے کا کیا۔ اس کے بعد اس میں الگ یہ لکھا ہوا ہے، یعنی ٹرانسجنڈر ٹو میل، ٹرانسجنڈر ٹو فیمیل، یعنی وہ الگ ہیں، وہ 30 ہیں ٹوٹل۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، 29 کو تو یہ حق ہے، یہ 29,000 کہاں سے آ گیا اور کیوں آئے ہیں اور کیوں یہ کروا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، نظریہ پاکستان ہے، قائد اعظم نے پاکستان کو بنایا ہے، یہ بل کہاں سے آیا اور اس کا ایجنڈا اصل میں کیا ہے؟ دیکھو نا، پوری دنیا میں ہے، آپ گوگل کھولیں اور LGBT آپ کریں، اس میں ڈالیں، آپ کے سارے سامنے پورا کلچر آ جائے گا۔ لاکھوں افراد نہیں، کروڑوں افراد اس کے ساتھ وابستہ ہیں، جلوس ان کے نکلتے ہیں، ان کو مراعات ملتی ہیں، ان کو ویزے ملتے ہیں۔ یہ اس راستے سے آیا ہے کہ جس میں آپ اگر اپنے آپ کو ایک لے جاتے ہیں، یعنی ہومو سیکس کے اندر، تو آپ کی خدمت کرنے کے لیے ایک پورا کلچر تیار ہے۔ آپ کے لیے یہاں پہ غیر ملکی سفیر اپنے ہاں دعوتیں کریں گے آپ کو۔ یہ پریس کی خبریں ہیں، انہوں نے بلایا ہے ان لوگوں کو کہ جو ہومو اپنے اس رشتوں کو بناتے ہیں، تو ان کو بڑے بھی ہومو سے یعنی ہم جنس پرستی، یعنی کہ عورت ٹو عورت اور مرد ٹو مرد۔ میں زیادہ کھلنا نہیں چاہتا تھا، میں نے کہا جی یہ ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ جب ہم معاشرے کے اندر اس انداز پہ بھی اس پہ بات کریں۔ یہ تو یہ گن ہے، بات کرنا بھی مشکل ہے، لیکن یہ بل پاس ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ 2018 میں بل پینڈنگ پڑا تھا، عمران خان 4 سال رکاوٹ رہے، یہ بل اب آپ کو لگتا ہے کوئی مغربی ایجنڈا ہے؟ کیا ہوا، کیا ہے اصل جواب؟ بالکل مغربی ایجنڈا ہے، یعنی جنہوں نے پیش کیا ہے، NGOs ہیں، یہ کام کر رہی ہیں، ان کو سارے جانتے ہیں، وہ جو NGOs اس کام پہ تھی۔ اب اس کے بعد اس میں ہم نے تو اس وقت بھی ہمارے سینیٹر نے امینڈمنٹ دی جو نہیں قبول کی گئیں۔ اس کے بعد پھر یہ انہوں نے پھر ایک پرائیویٹ بل بنا کے وہی امینڈمنٹ دی، اب وہ ہے جو انسانی حقوق۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مخالفت نہیں کی، اب انہوں نے کہا ہے کہ میں اس پہ ایک ترمیم لے کے آؤں گا۔ کیا کہیں گے؟ UIFA وہاں ایک بیٹھی ایک ایسی جماعت ہے، آپ کے ساتھی بھی رہے ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ اس وقت ایک ان کے فرد نے مخالفت کی تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کے مضمرات کو جماعت اسلامی نے سمجھا،
اور ہم نے یہ کہا کہ یہ بالکل الگ چیز ہے کہ جو خواجہ سراں ہیں ان کو انسانی حقوق ملے ہیں، ان کی خدمت کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کو معاشرے میں مقام دیا جائے، ان کو گھر دیے جائیں، ان کو تعلیم دی جائے، لیکن اس کی آڑ کے اندر فحاشی اور یعنی پھیلانے کی سر آخری سوال، فحاشی اور رانی کو روکنے کے لیے جماعت اسلامی سڑکوں پہ آئے گی، کیا کرے گی؟ کیونکہ اگر بل پاس ہو جاتا ہے کیا کرے گی جماعت اسلامی؟ ابھی اب میں نے یعنی سینٹ میں ہیں، پھر اس کے بعد وفاقی شرعی عدالت میں ہیں، وہاں بھی ہم گئے ہیں، ہم یہ راستے بھی اختیار کریں گے، اور اگر نہیں ہوگا تو سودی معیشت اور یہ ٹرانسجنڈر اور مہنگائی، ان کے خلاف ہم سڑکوں پہ بھی ہوں۔ جماعت اسلامی اس سارے بل کے خلاف سڑکوں پہ ہوگی، اور بہت جلد مجھے لگ رہا ہے جماعت اسلامی سڑکوں پہ ہوگی۔ پاکستان جیسے ملک میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔